کا ایک اسٹیٹ ہے گجرات، بہار، ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے، صوبہ ہے بہار۔ وہاں ایک ہماری ہندو بہن سخت بیمار تھی، ڈاکٹرز کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی، ڈاکٹرز نے کہا کہ تو بچے گی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے نہیں بچے گی کہ تیری بیماری جان لیوا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ڈاکٹر ایسے نہ کہو، میں ایک ماں ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ایک ماں ہوں، ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، میرے کم سن بچے ہیں، کرے میں کروں کیا؟ جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ دواخانے سے مایوس پلٹی، شام کا وقت تھا، اپنے گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، اس لیے کہ زندگی جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی آیا اور آنے کے بعد اس ہندو عورت سے کہتا بہن کیوں روتی ہے؟ شام کا وقت ہے، اس وقت نہیں روتے۔ کہ کیسے نہ روؤں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ڈاکٹر کہتا کہ تو مر جائے گی، میرے لال کو سنبھالے گا کون؟ میرے بچوں کو دیکھے گا کون؟ آنے والے نے کہا کہ تم مرے گی نہیں۔ کہ کیا مطلب؟ کہ نہیں مرے گی، ہم کہتے ہیں۔ کہ کیسے نہیں مروں گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی دوا ہے؟ کہاں دوا ہے؟ کہ اس دوا جلدی بتا دو۔ کہ تو بھگوان عباس کی منت مان لے۔ آئے آئے رو نہ بابا رو۔ نہیں مرے گی، نہیں مرے گی، نہیں مرے گی۔ کیسے نہیں مروں گی؟ کہ تو بھگوان عباس کی منت مان لے، اور یہ کہہ کے ماننا کہ وہ سکینہ کے چچا ہائے ہائے منت مانی، منت مان لے، سکینہ کے چچا حسین بھگوان کی منت، مولا عباس کی منت، تو پھر مرے گی نہیں۔ منت مانی، اے عباس بھگوان مجھے جیون دے، مجھے زندگی دے۔ مجھے سنانے والوں نے سنا ہے کہ کچھ ہی دن گزرے تھے صحت مند ہو گئی۔ پوچھا بھگوان عباس کی فاتحہ دلانا ہے؟ کہ کبھی بھی دلا دے، مگر مخصوص 8 محرم ہے۔ ایسے مت رو، مت رو، آوازوں کے ساتھ۔ یہ نجف ہند جوگی پورا ہے، ارے شام کا بازار تھوڑی ہے۔ آٹھ محرم آئی، شیرنی لائی، ایک مسلمان کو نظر دلانے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے بلایا۔ اس ہندو بہن نے، ہندو بیوی نے، ہندو عورت نے شیرنی کو سامنے رکھا، مسلمان نے ہاتھوں کو اٹھا کے فاتحہ پڑھا، چلا گیا۔ بچوں کو شیرنی بنامے عباس بانٹ دی گئی۔ صحت مند ہے، جب بھی اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، سلام کرتی ہے، عباس بھگوان سلام۔ جب بھی اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، کہتی ہے او سکینہ کے چچا سلام۔ سنیں سنیں۔ پھر 8 محرم آئی، پھر نظر غازی عباس، ہر سال عباس کی نظر دلاتی ہے۔ 8 محرم آئی، شیرنی رکھے ہوئے کوئی مسلمان فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملا۔ شام ہو گئی، نظر دلائے تو کیسے دلائے، فاتحہ پڑھے تو کیسے پڑھے۔ جب پریشان ہو گئی کہ ایک مرتبہ اپنی ٹہڑی پہ بیٹھ کے کہتی ہے او بھگوان عباس مجھے جیون دینے والے، کیا آج نیاز کا انتظام نہیں ہوگا؟
ہائے ہائے، کر لو غازی عباس کو سلام. رو رو رو. اے عباس، او سکینہ کے چچا، کیا آج 8 محرم میں تیری نظر کا اہتمام نہیں ہوگا؟ اہتمام کر. تجھے سکینہ کی قسم، تجھے سکینہ کا واسطہ. بھئی یہ کہنا تھا کہ ایک چیخ ماری، سانس لی. سانس کا لینا تھا کہ کسی کے آنے کی آواز سنی. آنے والا آیا، بہمت سے سننا، پھر صرف عباس کہہ کے ہاتھ مار کے رونا. چیخ ماری، روئی، سانس لی. آنے والا آیا، آنے کے بعد کہتا بی بی سامان نظر لا، ہم پڑھائیں گے، ہم نظر دلائیں گے. نظر کا سامان رکھا. آنے والے نے کچھ پڑھا، لب ہلائے، جانے لگا. جب جانے لگا تو یہ بیٹھی ہوئی عورت اٹھی. سننا سننا میرے بھائی، سننا میرے بھائی، سننا. عباس کہہ کے سر پہ ہاتھ مار کے رو لینا. وہ جب جانے لگا تو یہ بیٹھی ہوئی عورت اٹھی، اور اٹھنے کے بعد کہتی ہو فاتحہ پڑھنے والے ٹھہر. کا کیا مطلب؟ کبھی فاتحہ نہیں ہوئی، فاتحہ پڑھ. کبھی بھی ہم نے پڑھ دی، کبھی نہیں ہوئی. کبھی بھی ہم نے پڑھ دی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. کہ نہیں فاتحہ پڑھ. کبھی بھی ہم نے پڑھ دی، کبھی بھی. تو کیسے کہتی ہے کہ فاتحہ نہیں ہوئی؟ کہ میں برسوں سے عباس کی فاتحہ دلا رہی ہوں. جب فاتحہ پڑھنے کے لیے کسی کو بلاتی ہوں نا، اور جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے اپنے دونوں ہاتھ، عباس عباس، حق مجلس ادا ہو رہا. خدا کے مولا سلامت رکھے. ہائے ہائے، سانس لے لو، سانس لے لو. پھر چیخے مار کے رونا. میں ہر سال اپنے بھگوان عباس کی نظر دلاتی ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جب مسلمان پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو جب فاتحہ پڑھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں. او فاتحہ پڑھنے والے، تو نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. ارے آنے والا کیسے کہے میں سکینہ کا چچا. کوئی غم نہ ہو، کوئی غم نہ ہو. مانگ لو. عباس کو سکینہ کا واسطہ دے کے مانگ لو، مانگ لو. ایک نظر، اور اگر اجازت ہو تو ایک نظر اور پڑھ دو میرے بھائی. اجازت ہے؟ ایک نظر اور، بس ہمت سے سننا، میں بھی پڑھ دوں گا. ایک نظر اور ہے میرے بھائی، سن سکو تو سن لینا. کون؟ شام کا وقت ہے اور شام میں شام ہے. قید خانہ شام. یہ تو میرا بیٹھا ہوا ہے یہ نوحہ خان، اس لیے تو سب دیکھا ہے مارا. مولا سلامت رکھے، سب کو جانے نصیب ہو. کہ شام کے وقت، شام کے قید خانے کو کسی نے دق الباب کیا، نوب کیا، کھٹکھٹایا. دروغہ زندان آیا. کون؟ کہ ہم آئے ہیں. کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ
کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ شام کے قید خانے میں کچھ نئے قیدی آئے ہیں. کہ تو نے صحیح سنا ہے. کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے نا مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. بس تصور کر کے سننا, تصور کر کے تمہیں عباس کا واسطہ. ہم نے سنا ہے کہ جو اس قید خانے میں کچھ قیدی آئے ہیں, کہاں آئے ہیں, کہ اس میں کچھ کمسن بچے بھی ہیں. کہاں؟ کہ میں انہیں کچھ کھانا کھلانا چاہتی ہوں, اجازت دے دے. اجازت. دروغ زندان نے اجازت دی. دروغ زندان نے اس بی بی کو اجازت دی. یہ گئی سیاہ چادر اوڑھے, ایک تشت میں کچھ رکھ کے لائی. قید خانہ زندان میں داخل ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بیٹھا ہوا ہے, جس کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیاں کھا گئیں. کیسے سن رہا ہوں؟ جس کے گلے میں توق کی کیلوں کے نشان ہے. یہ بی بی اس قیدی کے قریب گئی, کچھ کہنا چاہتی تھی کہ چوتھے امام نے اشارہ کیا, بی بی ہم سے بات مت کر, اس لیے کہ ہم سے ابھی بھی بولا نہیں جاتا. جا, قیدی اور بھی ہیں. ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا, اس سے بات کر. یہ آگے بڑھی اور علی کی بیٹی زینب کے پاس پہنچی اور جانے کے بعد کہتی ہو قیدی عورت سلام. ایک قیدی عورت سلام. علی کی بیٹی نے قید خانہ شام میں سلام جواب دیا. جواب سلام دینے کے بھئی گفتگو کرنا چاہتی ہے. کبھی بھی ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے ساتھ کمسن بچے بھی ہیں. کاش تو نے صحیح سنا. کہ وہ سنا ہے بھوکے پیاسے ہیں, میں ان کے کچھ کھانے کے لیے کچھ لائی ہوں. تشت رکھا, کھانے کے تشت کو رکھا. تشت کا رکھنا تھا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب علی کے لہجے میں بولی کہ تشت میں کھانا تو لائی ہے, مگر اتنا بتا دے کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے. بس آخری جملے, سر کو پیٹ لینا, ایسے نہیں ہوگے مسائل. تو کھانے کا سامان تو لائی ہے, مگر یہ بتا دے کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے. آنے والی کہتی بی بی تو قیدی ہے, تجھے اس سے کیا مطلب؟ تو بھوکی ہے, تیرے بچے بھوکے ہیں, کھانا کھلا دے. یہ صدقے وطقے کی باتیں کیوں کرتی ہے؟ کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا, تجھے بتانا پڑے گا کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے. تجھے بتانا پڑے گا کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے. کہ اپنے پیاسے بھوکے بچوں کو کھانا کھلا دینا, کیوں پوچھتی ہے؟ تو نے بی بی بتا دے کہ یہ صدقہ تو نہیں ہے, اس لیے کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے. ایک مرتبہ آنے والی بی بی کہتی ہے اے قیدی عورت, یہ صدقہ نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہ یہ میرے حسین کی نظر ہے. رونا رونا بابا, نام حسین کے سر پیٹو نا. یہ میرے شہزادے میرے مولا کی نیاز ہے. قید خانہ شام میں بس صبر کے ساتھ سر کو پیٹ لینا. پھر قید خانہ شام میں علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب نے اپنے بھائی کا نام سنا کہ حسین کی نیاز ہے. کبھی بھی
تو حسین کی نظر دلاتی ہے؟ کہاں؟ کہ کیوں دلاتی ہے؟ تیرا حسین سے کیا مطلب؟ سن سن کہ میں اپنے بچوں کو نظر تو کھلا دوں گی مگر بتانا پڑے گا، تجھے بتانا پڑے گا آنے والی تجھے بتانا پڑے گا۔ میں اپنے پیاسے بچوں کو پالی تو پلا دوں گی، کھانا تو کھلا دوں گی، مگر بتا دے کہ تو نظر کیوں دلاتی ہے؟ نظر لانے والی بیوی کہتی ہے، قیدی عورت میں کم سن تھی 3 یا 4 برس کی، بس سنیں آپ کے لیے دعا کر دوں گا۔ میں سخت بیمار ہوئی، سخت بیمار۔ میرا باپ میری انگلی پکڑ کے در علی پہ پہنچا، دق الباب کیا، کائنات کا مشکل کشا علی دروازے پہ آئے۔ میرے بابا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا میرے بچی کی طبیعت خراب ہے، اے مولا آپ کہہ دیجئے یہ ٹھیک ہو جائے گی، مولا آپ دعا کر دیجئے یہ ٹھیک ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ابھی مولا علی تو خاموش تھے کہ ہم نے دیکھا کہ سامنے سے کمسن شہزادہ آیا، اس نے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اے میرے اللہ یہ بچی کبھی بیمار نہ ہو، رو رو رو۔ کمسن شہزادے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ یہ بچی کبھی بیمار نہ ہو۔ کمسن شہزادی نے دعا مانگی، ایک بچی اور تھی جس نے آمین کہا۔ نہیں 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 سمجھے آپ، نہیں سمجھے۔ شہزادے نے دعا مانگی، ایک شہزادی تھی جس نے آمین کہا، اور اس کے بعد میں آج تک بیمار نہیں ہوئی، لیکن جب میں چلی تو اس کمسن شہزادی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرا چھوٹا سا دامن پکڑ کے کہا تھا، بہن جا تو رہی ہے، آج کے بعد کبھی بیمار بھی نہیں ہوگی، مگر بہن ایک وعدہ کر کے جا کہ ہر سال میرے حسین کی سلامتی کی نظر دلائے گی۔ ہائے ہائے غریب حسین، حق مجلس ادا ہو رہا ہے، وعدہ کر کہ ہر سال میرے حسین کی سلامتی کی نظر دلائے گی۔ بھئی یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے اپنی ہمتوں کو سمیٹا، شہزادی زینب جو بیٹھی ہوئی تھی قید خانہ شام میں کھڑی ہو گئی، اے بی بی حسین کی نظر تو دلاتی ہے، مگر آج کے بعد پانی ضرور رکھ لیا کر۔ تو قیدی عورت میں سمجھی نہیں، کعبت میرا حسین دنیا میں نہیں رہا، حسین نہیں رہا۔ ایک مرتبہ نظر لانے والی عورت نے تشت کو اٹھایا اور ایک مرتبہ جذبات میں آ کے کہتی، او قیدی عورت کھانا کھا یا مت کھا مگر میرے حسین کو کچھ نہ کہنا۔ ہائے ہائے ہائے، کھانا کھا یا مت کھا مگر میرے حسین کو ایسا کچھ نہ کہنا۔ کسی کی ہمت ہے جو میرے حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے؟ بی بی تو بتا کہ تو ہے کون؟ کہ تو ہی تو کہہ رہی تھی کہ ایک شہزادی نے وعدہ لیا تھا، اس شہزادی نے وعدہ لیا تھا، اس شہزادی کا نام کیا تھا؟ کہ اس شہزادی کا نام زینب تھا۔ کہ بی بی میں ہی تو زینب ہوں۔
رو 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 آوازوں کے ساتھ رونے جا. مولا سلامت رکھے تجھے. میں ہی زینب، میں ہی زینب. اپنے آنے والی نے رضا کو سنبھالا. سنیں بس، رضا کو سنبھالا اور کہتی ہے آپ زینب ہیں؟ وہ مدینے والی زینب، علی کی بیٹی زینب. کہا آپ زینب ہیں؟ کہا آپ کے سر پر تو چادر نہیں ہے. تھی ظالموں نے چھین لی. بس سلے ہائے ہائے آپ زینب ہیں؟ ہاں، مگر بی بی آپ کے سر پر تو ردا نہیں ہے. تھی ظالموں نے لوٹ لیا. کبھی بھی تو کہتی ہے تو ٹھیک، مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ تو زینب ہے. بآخری جملہ میں پڑھ سکا تو پڑھ دوں گا. قیدی عورت تو کہتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ تو زینب ہے. تو زینب ہے. علی کی بیٹی زینب کہتی بی بی یہ بتا دیتے تجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ میں زینب ہوں. بس آخری جملہ، تجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ میں زینب ہوں؟ میں بیریدہ زینب، میں قیدی زینب کا مجھے یقین اس لیے نہیں آتا کہ زینب کا ایک عباس جیسا بھائی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت. زینب کی چادر قید خانہ، کبھی بھی میرا عباس مارا گیا، میرے قاسم کی لاش پامال. یہ سکینہ، میں زینب، یا عباس یا حسین. آئے ہائے حضرات، جو نوحہ آپ سننے جا رہے ہیں وہ نوحہ آقا حسین کے لیے ہے. ایک وعدہ کیا تھا مولا حسین نے اپنی ماں سے، اور ایک وعدہ کیا تھا ایک ماں نے اپنے بیٹے سے. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اور مولا علی علیہ السلام نے جناب زہرا کو غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن دینے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹی زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. جناب زینب آگے بڑھی، اے اماں آپ جا رہی ہیں، اماں آپ ہمیں خدا حافظ کہہ رہی ہیں، اماں اے اماں آپ کے بعد کون ہوگا جو ہمیں دلاسا دے گا؟ جناب زینب نے ماں کا چہرہ دیکھا، اس کے بعد جناب ام کلثوم آگے بڑھی، اے اماں آپ جا رہی ہیں، خدا حافظ. مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن آؤ تم بھی ماں کا آخری دیدار کر لو. مولا حسن نے بھی گریہ فرمایا. اب جناب علی ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں نا آپ، جناب علی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسین تم بھی ماں کا آخری دیدار کر لو. حسین کچھ دوری پر کھڑے ہوئے ہیں، فاطمہ کا لاڈلا حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسین، فاطمہ کا نور نظر حسین. حسین نے کہا بابا بابا ہمیشہ اماں نے ہمیں بلایا ہے، جب تک اماں نہ بلائیں گی ہم نہ آئیں گے. قیامت آ گئی دوستو، بندے کفن ٹوٹے، جناب زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا.
حسین ننھے ننھے قدموں سے ماں کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد ماں کے رخسارے پر رخسارہ کے رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے اماں آج آپ نے بلایا ہے, جب ہم کربلا میں آپ کو بلائیں تو آپ مدد کے لیے آ جائیے گا. اب کربلا ہے, حسین پشتے فرس پہ ہیں, تیروں کے زخم, خنجروں کے زخم, نیزوں کے زخم. ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے حسین نے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف دیکھ کے کہا اے میری اماں میں گھوڑے سے گر رہا ہوں, اے میری اماں. یا حسین یا حسین, شروع کر دیں. حسین یا 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 حسین. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو, جہاں ذرا تو ملاحظہ کریں آپ ذرا, اماں میری اماں. مظلوم ہوں سینے سے لگا لو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو میری اماں, اماں میری اماں. بے وقت بہت تیر ہے ظالم کے بدن میں, سب ہیں یہ میری گود کے پالے اسی بن میں. اس درد کی اس درد کی دنیا سے نکالو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو, ملاحظہ کریں حضرات, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو میرے اماں, اماں میری اماں. میں لال تمہارا ہوں میری آز بندھاؤ, اماں دم آخر ہے میرے پاس تو آؤ. آ کر ذرا آنچل میں چھپا لو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو میری اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں, اماں میری اماں. ہے مجھ کو خبر آپ کی پسلی ہے شکستہ, ہے آپ کے غم کا بھی میرے قلب پہ صدمہ. آنے میں ہے, آنے میں ہے زحمت تو بلا لو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں, ملاحظہ کریں حضرات, مجھے اماں, اماں میری اماں. میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں, اماں میری اماں. اماں میرا جرار بہادر بھی نہیں ہے, تنہا ہوں میں عباس دلاور بھی نہیں ہے. اس نانکی اس نانکی امت سے بچا لو مجھے اماں, اماں میری اماں. میں
گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں، اماں میری اماں، میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں، اماں میری اماں۔ زہرا کی سواری سر میدان جو آئی، جو غم کی کہانی تھی وہ سرور نے سنائی، فرماتے تھے گودی میں اٹھا لو مجھے اماں، اماں میری اماں، میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں، اماں میری اماں، میں گھوڑے سے گرتا ہوں سنبھالو مجھے اماں، اماں میری اماں۔ اے فیض و شرع غم شہ والا کا لکھے کیا، مظلوم نے پردیس میں مادر کو جو دیکھا، رو رو کے کہا دل سے لگا لو مجھے اماں، اماں میری اماں، سنبھالو مجھے اماں، چار مصرے بس، اماں میری اماں۔ حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، جو فیض دھامپوری نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے 4 بند پڑھیں گے، کیونکہ انجمن ہماری امروہہ کی ابھی مرحمت ہوگی، اس کی آپ انشاءاللہ زیارت کریں گے، بس 4 مصرے پڑھیں گے کیونکہ اس کی فرمائش ہے، اس لیے میں پڑھوا رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ کربو بلا میں ہائے یہ کیسا ستم ہوا، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی، کربو بلا میں ہائے یہ کیسا ستم ہوا، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی، لاشاں تڑپ کے رہ گیا ساحل پشیر کا، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی، کربو بلا میں ہائے ستم ہوا، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی۔ کیا شان تھی مدینے سے جس وقت تھی چلی، پردے کے اہتمام میں مصروف تھے سبھی، پردیس میں خیام جلے چھن گئی ردا، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی، کربو بلا میں ہائے کیسا ستم ہوا، 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی۔ فریاد کر رہی تھی یہ زہرا کی بیٹیاں، آ کر بچا لو اکبر و عباس ہو کہاں،
جکڑا ہے ریسما میں سکینہ کبھی گلا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کرب و بلا میں آئے کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی شہزادی رہ چکی ہے جہاں زینب حزین اس شہر میں ہے داخلہ سر پر ردا نہیں اب حشر کا ہے ثانی زہرا کو سامنا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کرب و بلا میں آئے کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی پہنچا ہے جب مدینے میں بیووں کا قافلہ زینب سے رو کے مادر عباس نے کہا بی بی بتاؤ کیا نہ کی عباس نے وفا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کرب و بلا میں آئے کیسا ستم ہوا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی ماں کی لحد پہ گر کے پکاری یہ ذوالفقار اس دل پہ داغ اتنے ہیں جن کا نہیں شمار بھائی شہید ہو گیا خیمہ بھی جل گیا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی کرب و بلا میں آئے کیسا ستم بہت بہت شکریہ بھائی شاباش بیٹا 18 بھائیوں کی بہن قید ہو حضرات اس نوحہ کے بعد اہل امروہہ کی جانب سے مرثیے پر ماتم ہوگا، تمام مومنین اس میں شرکت کریں۔ اس کے بعد جلوس آئے گا جو امروہہ کی شان و شوکت ہے، روایتی انداز میں جس انداز سے جلوس نکالے جاتے ہیں امروہہ میں وہ جلوس نکالا جائے گا۔ پہلے یہاں صف پر مرثیے پر ماتم ہوگا۔ اہل امروہہ کے سوستان سے میری گزارش ہے کہ حسین حسین اہل امروہہ صف بنا رہے ہیں۔ حسین 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 جگہ دے دیے سب بنانے کے لیے، مومنین کو سب بنا لیجیے، سب حسین سب بنا لیجیے۔ حسین 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 جگہ دے دیے، جگہ دے دیے، سائڈ میں ہو جائیے۔ حسین حسین حسین
اہل امروہہ جہاں جہاں بھی ہوں فوراً پنڈال میں پہنچیں. اہل امروہہ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ فوراً پنڈال میں پہنچیں. حسین 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 یہ تابوت شبی ہے, تابوت امام مظلوم جو امروہہ کی صبح 8 بجے برآمد ہو کر 18 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہوا رات کو اپنی سابقہ روایات اور شان و شوکت کے بعد عزا خانے میں اختتام پذیر ہوتا ہے. امروہہ کا تاریخی جلوس جو زلزل تخت اور علم ہائے مبارک کے ساتھ برآمد ہوتا ہے وہ آج اہل امروہہ یہاں برآمد کر رہے ہیں. پہلے صفن ماتم ہوگا جو مرثیہ کا مشہور ماتم ہے. حسین 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 دلدل کے لیے جگہ دے دیجئے, دلدل کے لیے راستہ دیئے, دیکھیں دلدل کے لیے جگہ دے دیجئے, دلدل کے لیے جگہ راستہ چھوڑ دیئے. حسین 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 صفحے بنا لیے صفحے. حسین 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 یہ کھڑے میں کہیں گے پڑھو حسین 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 باغی جائے پرنا ہے تو فرزند کمر بان کے رو کے پڑے مایا کے ایک
बने एक और حسین 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 یہ وہ دے ہے پر دے بھی نہیں چھوڑ مجھ کو دے پہ ان روزوں میں آبتا ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ جنوں ہے کہیں غزل کا کہیں لجانے تنگ جینے سے ہو بس اپنے بلا لو نا اپنے چوب نوا چھپا لو اور بولو حسین 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 یہ بیان کر کے جو تعویذ چلتے جو ہلے قبر کے سرمائی قریے آئے تربت سے یہ آواز نبی بے میں صدقے میرے مظلوم کوئی سمجھا نہ میرے دوست کا پالا کر ہائے آنے بھجے حسین 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 یا 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 حسین
तमाम लोग जुलूस के पीछे सफ़े बनाकर चलें। हजरात मोहतरम, अमरोहा का ये तारीख़ी जुलूस जो आपके सामने बरामद हो रहा है, ये अमरोहा में तकरीबन 400 साल से अपनी रिवायात और शान शौकत के साथ बरामद होता है। सुबह 8 बजे जुलूस बरामद होकर रात को 8 बजे अपने अज़ाखाने में पहुंचता है। इसका सफ़र 18 किलोमीटर का है। हजार लोग इसमें शिरकत करते हैं और तमाम मोमिनीन सब बस्ता होकर सरों पर बरहना इस जुलूस में शिरकत करते हैं। इस जुलूस के अंदर तबरुकात मुक़द्दसा में बहुत सी आराइश होती है, ऊँट होते हैं और तख्तो दुलदुल और फिर दौरा होता है और फिर सारा दिन शहीद करबला हुसैन 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 शहीद करबला हुसैन 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 का नवा पढ़ते हुए तमाम मोमिनीन पूरे शहर की गश्त करते हैं। और इस जुलूस की ख़ास बात यह है, तमाम फ़िरक़ाए इस्लामी इसमें शरीक होते हैं। तमाम अहले सुन्नत के भाई हमारे इसमें मामिन में मददगार होते हैं और अहले हुनूद हजरात भी हमारे अज़ादारी इमाम मज़लूम में शिरकत करते हैं। बड़ी शान और शौकत के साथ जुलूस निकलता है। एक अनाउंस करते हैं बच्ची का, बच्ची है एक बच्ची जिसका नाम नगीना है, रजीना, एक बच्ची जिसका नाम रजीना है, चिड़ियाने की रहने वाली है। वो जहाँ भी हो वो पिंडाल में स्टेज पर आ जाए। उनकी बहन उनका इंतज़ार कर रही है। बच्ची का नाम रजीना है। बच्ची उनकी बहन यहाँ काफ़ी रो रही हैं। जिन साहब को मिले वो 5 साल की बच्ची है। 12 लोगों मिल जाएगी बेटा, घबराने की बात नहीं, मिल जाएगा। कहाँ दफ्तर में पहुंच गई भाई। हाँ 5 साल की बेटा, दफ्तर में पहुंच गई। वही हाँ बेटा मिल गई।